وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وتسكين قلوبنا وتبريك بيوتنا ورونق جدراننا وأظهر الخلق وأنور الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق وأبيض الخلق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آل رسول اصحاب رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر و آواز بلند درود بھیجیں الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ولي الله اللہ جل وعلا کی لم یزل حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں تتمہ دوران اور مجسم شفیع امم رسول مرتشم نبی مکرم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میرے ناز میں ہدیت و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام اور آج کی اس پروگرام کے صدر جو صدارت فرما رہے ہیں آل رسول اولاد بطول سید زادے تشریف فرما ہے سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں انہی کے دادے کا ذکر کرنا ہے آج کی اس محفل پاک کا عنوان بڑی 11ویں شریف رکھا گیا اور اس عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک میسیج آپ تک پہنچاؤں گا وہ کسی نے کہا اگر جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنا
یہ جو جگہ ہے اسٹیج، خدا را اس اسٹیج پر ان لوگوں کو بلائیں جو اس اسٹیج کے اہل ہیں، اس اسٹیج کی حرمت اور اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ ہمیں تربوز اوپر سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے کچا ہے یا پکا ہے۔ ہمیں نہ نعت خوانوں کا پتہ چلتا ہے نہ خطیبوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس کو بلانا ہے، کس سے دین لینا ہے، کس سے نعت سننا ہے۔ ثنا خان کی شان و عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ نعت خواں ہیں کہ جب نعت پڑھتے تھے تو اس بددعا کی تعریف کرتے تھے، وہ چہرہ سامنے ہوا کرتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام اپنی کالی کملی اتار کر اپنی چادر حسان بن ثابت کو تحفہ دیے تھے۔ اور امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس کو تحفے میں چادر عطا فرمایا۔ ثنا خوانی یہ بہت عظیم کام ہے، لیکن اس کا اہل کون ہے؟ ثنا خوانی کے لیے اسٹیج پر بلانا اس کو ہے۔ اگر بریلوی کہلواتے ہو تو خدا را اعلیٰ حضرت کے فتحوں کا مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر عمل کریں، فاضل بریلوی کا نام بدنام نہ کریں۔ آج بریلویوں کی محفل میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ امام محمد رضا کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بریلویوں نے یہ کیا، رضا خانیوں نے یہ کیا۔ ہم اپنے پیشواؤں کی توہین نہیں کروانا چاہتے۔ ان لوگوں نے ساری زندگی شریعت کا عالم پر رکھا، ساری زندگی دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آج ہم ان کی شان میں حرف یہ برداشت نہیں کریں۔ علماء کرام کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نعت کے ساتھ ذکر جائز نہیں ہے۔ علماء کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ اسٹیج پر بٹھا کر ناجائز کام کرواؤ تاکہ عوام دیکھے کہ علماء کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مسجد ہے یا اس تقدس کا کچھ خیال ہے۔ ایسے نعت خوانوں کو بلائیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کلام کریں اور ثنا خوانی رسول کا ادب و احترام ہو کے دیں۔ اویس رضا قادری، طاہر قادری، احمد رضا قادری انٹرنیشنل نعت خوان ہیں۔ جب ان کو علماء نے بلا کر ان کو سمجھایا، ان سب نے توبہ کی۔ اب ان تینوں جو انٹرنیشنل نعت خوان ہیں ان کے جتنے بالیاں آ رہے ہیں کسی نعت میں ذکر نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں چاہیے یا تو ان کو سمجھایا جائے، اور بعض نعت میں ایسے ہیں جن کو سمجھانے کے باوجود وہ علماء کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر عالم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ درمیان سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ ویڈیو بن رہی ہے، کلام جہاں جہاں جائے گا لوگ دیکھیں گے کہ بریلوی عالم کے ساتھ بیٹھے یہ ہو رہا ہے، جائز یہ جو ہو رہا ہے۔ تو میں تو سوچتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے یہی ماحول رکھا تو کل کو خطیب بھی ایک ڈھولکی اٹھا کے نہ ساتھ لے آئے کہ عوام ڈھولکی پہ خوش ہوتی، چلو ہم بھی ڈھولکی بجا کے چلے جائیں۔ تو خدا را اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف اور غم کیوں ہو؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے شروع میں ایک
دو حرف تاکید استعمال کیے. دیہاتی ہیں، آپ کو سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا. کسی بات کو جب مضبوط کرنا ہو تو عربی میں اس کے ساتھ انا لگایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ الا لگایا جاتا ہے. لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے الا بھی لگایا، انا بھی لگایا. اس آیت کو دو بار مضبوط کیا. یا اللہ تیرے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، جو تیرے قرآن کے ایک حرف میں شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن تو نے پھر اس آیت سے پہلے الا بھی کہا، انا بھی کہا. وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اپنے ولیوں سے محبت اتنی ہے، مجھے اپنے ولیوں سے پیار اتنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ میرے ولیوں کے منکر پیدا ہوں گے اور یا اللہ کی کرامات کا انکار کیا جائے گا. اور میں نے اللہ بھی لگا دیا، انا بھی لگا دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے اس میں شک نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہے. جب دل میں دنیا کا خوف ہوتا ہے تو پھر دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر اس دل میں دنیا کا خوف نہیں رہتا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ساری زندگی خوف خدا میں لرزتے ہوئے اپنے شب و رات، اپنے دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں. کبھی یہ قیام تو کبھی یہ سجدے کرتے ہیں، کبھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ انعام دیا ہے، نہ ان کو دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ آخرت میں ان کو کوئی غم ہوگا. ان کو کوئی غم نہیں ہے. اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جشن کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. بندہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جب بندہ قید خانے سے نکلے تو خوش تو ہوتا ہے. اللہ کا ولی ساری زندگی اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کر، اس کو عارضی زندگی سمجھ کر اللہ کی خوشنودی میں گزارتا ہے. اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے. کیونکہ کئی ولی اللہ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی تو جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دو، کبھی تو وہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لوں، کبھی تو وہ واللیل کی لٹکتی زلفیں دیکھ لوں، کبھی تو وہ ید اللہ کا گورا ہاتھ دیکھ لوں، کبھی تو وہ علم نشرہ کا سینہ دیکھ لوں، کبھی تو وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے گفتگو سن لوں. وہ اس چیز کو ترستے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو جلدی ہوتی ہے کہ مجھے قبر میں ڈال دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زندہ رہ کر تو آپ کی زیارت نہ کر سکے، آج مر کے قبر میں اس والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کریں گے، آج اس واللیل کی زلفوں کی زیارت کی جائے گی، آج وہ ید اللہ کا ہاتھ نظر آئے گا. جس مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا، آج وہ افسانہ پورا ہو رہا ہے، آج وہ خواہش اور تمنا اور آرزو پوری ہو رہی ہے. آج اللہ کے ولی کے عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے. اور جب سوال و جواب کے بعد اس اللہ کے ولی کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا پہلے رات کی دلہن کی طرح. اللہ کے ولی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عرس کیوں مناتے ہو، ان لوگوں کی برسیاں کیوں کرتے ہو؟ ہم نے عرس نکالا اس نم کا نومت العروس سے کہ جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے
تو اس کے عرس کا دن ہوتا ہے. عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی, خوشی. اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ جس چہرے کو ساری زندگی تڑپتا رہا وہ چہرہ آج قبر پہ آ گیا ہے. تو ہم اس لیے ان کا ہر سال عرس مناتے ہیں کہ یہ ان کی خوشی کا دن ہے. تو اللہ والوں کا جو ذکر ہے یہ ہماری روحوں کی تسکین ہے. اللہ والوں کا ذکر کرنا اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات کا سبب ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو تو کہنا یہ آج ہم 14ویں صدی یا 15ویں صدی میں اولیاء کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ 1450 سال پہلے میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اولیاء کا ذکر کیا ہے. اولیاء کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ان کا دوسرا ایک دو وصف بیان کیے گئے. آج ہم نے اللہ کے ولی کن کو مانا ہوا ہے؟ اللہ کا ولی جو شریعت کے قوانین کو پامال کر دے ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں. جو 6 ماہ نہانا چھوڑ دے ہمارے لیے وہ اللہ کا ولی ہے. جو 6 مہینے بال کٹوانا چھوڑ دے ہم کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. امریکہ والوں نے ایک دفعہ کہا کہ جو پاگل ہو جائے اس کو پاکستان بھیج دینا, پاکستان میں اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی. کہ لوگ پاکستانی جو ہوتے ہیں نا وہ پاگلوں کو پیر بنا لیتے ہیں. اللہ ایسے جعلی پیروں سے ہمیں محفوظ رکھے. تو ایسے جعلی پیروں سے بچ کر رہنا ہے. اللہ والوں کا جو اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی علامات بیان کی ہیں, فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے, ان کا دل نور ایمان سے روشن ہوتا ہے. فرمایا دوسری نشانی یہ ہے وکانوا یتقون, وہ اللہ کے خوف میں لرزتے رہتے ہیں, وہ اللہ کے خوف میں ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں. وہ تقوی والے ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں, وہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. آؤ قرآن سے اللہ کے ولیوں کی نشانی سنیے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ غیب پر متقی لوگ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں, وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں تمہارے حصے کی بھی ہم نے پڑھ لی اور تم میرا مرید ہو کر پھر بھی نمازیں پڑھتا ہے. لعنت ہو ایسے پیروں پر جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ ایک اور علامت بیان فرمائی. فرمایا وہ صرف مریدوں سے پیسے نہیں بٹورتے, وہ صرف نذرانے لینے والے نہیں ہوتے, وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے سخاوت بھی کرتے ہیں. اللہ کے ولی کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. بخیل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا, کنجوس کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. یاد رکھنا اگر جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اگر اللہ والوں کی پہچان چاہتے ہو تو پھر قرآن سے اولیاء اللہ کے وصف پڑھو, اولیاء اللہ کے اوصاف پڑھو کہ اللہ کا ولی اللہ کا محبوب بندہ بنتے کیسا ہے, وہ کیسے بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایک بہت پیارا اصول عطا فرمایا. فرمایا قل, کیا فرمایا؟ قل, اے محبوب آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. اللہ کی محبت کے ڈنکے بجانے والے تو بہت سے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا ناف کے نیچے تک داڑیاں رکھ لو, کیا چلے لگاؤ, کیا تبلیغیں کرو, کیا بستر اٹھا کے گاؤں گاؤں جاؤ, کیا دروازے کھٹکا کھٹکا کے نماز کی دعوت دو, کیا مسلمانوں کو کلمے پڑھاؤ؟ یہ نہیں. فرمایا فَاتَّبِعُونِي, محبوب ان کو فرما دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو
محبوب کی اتباع کر دو، پھر میرے محبوب کے اسوہ پر چلو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی سنت کو اپنا لو۔ فرمایا جب تم میرے محبوب کی ادا کو اپنا لو گے، جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، جب تم میرے محبوب کے اسوہ کو دیکھ کر چلو گے، تو پھر تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ۔ فرمایا تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگنی پڑیں گی، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے جو ادائے مصطفیٰ پہ چلتا ہے، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ پہ چلتا ہو، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی پیروی میں زندگی گزارتا ہو۔ ایسا اللہ کا ولی ہم نہیں مانتے جو کلین شیو ہو کر لوگوں کے سامنے آئے اور پھر لوگوں کو نماز کی بھی دعوت نہ دے اور نماز سے روکے اور پھر چرس ان کو پیش کرے کہ چرس پیو۔ بھنگی اور چرسی ہمارے پیر نہیں ہیں، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کو قرآن اللہ کا ولی کہتا ہے، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا متبع ہے، جو سنت رسول کا پیکر ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ مریدوں سے اللہ کے ولی نہیں ڈرتے، اللہ کے ولی مریدوں سے نہیں ڈرتے کہ حق بات کہہ دی تو نذرانے رک جائیں گے، مرید بیعت توڑ دیں گے، مریدی میں کمی آ جائے گی، نہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ولی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو مریدوں کا ڈر نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ پیر کامل کی، میں نے کہا سادہ سی پہچان یہ ہے، وہ پیر کامل ہے جو پیر مریدوں کی تلاش نہ کرے، مرید جس کی تلاش کرے۔ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ مریدوں کے پیچھے پیچھے نہیں ہوتا، وہ مرید نہیں ڈھونڈتا کہ میرے 2 مرید ہوئے اب 4 اور ہو جائیں، 100 ہو گیا 500 ہو جائیں، ان کو مریدوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسا دنیاوی، ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی عام پہچان ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان قرآن میں ارشاد فرما دی۔ اب جو رسول اللہ کی سنت کا پیکر ہوگا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا کوئی تمہارے سامنے ہوا میں پرواز کرے، پانی پر پیدل چل کر دکھائے، اگر سنت رسول کا وہ تارک ہے، اگر وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے کرشمے دیکھ کر کہتے ہیں کمال ہو گیا جی اللہ کا ولی ہے، پہلے اس کو دیکھیں وہ اتباع رسول میں ہے کیا، وہ خود شریعت کا پابند ہے، مرشد پکڑنے کا جو طریقہ ہے اور کس لیے پکڑا جاتا ہے۔ مرشد کی بیعت ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی کرے، مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، اور رہنما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خود راستے کا پتہ ہو۔ جو خود ہی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، جو خود ہی گمراہ ہے، کیا وہ اپنے مرید کو سیدھے راستے پر چلا لے گا؟ کیا وہ اپنے مرید کا تعلق تاجدار مدینہ سے ملا سکتا ہے؟ وہی پیر اپنے مرید کا تعلق تاجدار مدینہ سے جوڑ سکتا ہے جو مصطفیٰ کی سنت کا پیکر ہوگا، جو رسول اللہ کے فرامین کا عامل ہوگا اور جو قرآن کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ کا ولی، ہم تو آج ہر کسی کو ولی کامل کہہ دیتے ہیں، ولی کامل بہت بڑا رتبہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الاولیاء بنایا، سید الاولیاء بنایا، اور آپ کی شان میں انشاءاللہ سناؤں گا، مزہ آئے گا۔ غوث اعظم علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ عالم ارواح میں بھی سارے ولیوں کے سردار تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے کیا؟ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے اللہ کا ولی؟ خیال آتے ہی ایک کیفیت طاری
ہو گئی اور غوث آدم کی روح ظاہر ہو گئی، منکشف ہو گئی، اور غوث آدم کی روح کہنے لگی حضرت جنید یہ کبھی مت سوچنا کہ تجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں، میں عبد القادر تجھ سے پہلے ولیوں کا بھی سردار ہوں، قیامت تک آنے والے سب کا سردار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور غوث آدم علیہ رحمہ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، کثیر کرامات آپ کی ہیں، اور کرامت یاد رکھیے گا کہ ولی اللہ کے لیے شرط نہیں ہے، کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے، معجزہ نبی کے لیے شرط ہے، معجزہ نبی کے لیے شرط ہے، لیکن کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے۔ کوئی ولی اللہ 100 سال زندگی گزار دے، ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں آج کل ہم تو کہتے ہیں کوئی کرامت دکھاؤ، تو کبھی بھی یہ نہ کہا کریں اللہ کے ولی کو آزمایا نہ جائے، جو آزماتے ہیں پھر ان کی خیر نہیں ہوتی۔ حضور غوث آدم علیہ رحمہ آپ 7 سال کی عمر میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور ایک مائی روتی ہوئی پاس سے گزری۔ غوث آدم علیہ رحمت نے پوچھا مائی رو کیوں رہی ہو؟ عرض کرنے لگی بچہ جو میرا غم ہے وہ تو نہیں مٹا سکتا۔ وہ مائی تو نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ حضور غوث آدم فرمانے لگے بتا۔ بوڑھی کہنے لگی کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس سے ہو کر آئی ہوں، میرے بیٹے کے پاس بیٹا نہیں ہے، دعا کروانے کے لیے آئی تھی کہ اللہ پوتا نصیب کر دے، لیکن اس نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ پہ نظر ڈالی، اس نے کہا مائی تیرے نصیب میں پوتے نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ذرا یہ غور تو کریں، غلام ایسے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں ہمیں آگے نظر آتا ہے، ہم پیچھے دیکھیں ہمیں پیچھے نظر آتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ نیچے دیکھے تو عرش معلیٰ پہ نظر ڈال دے، آنکھیں نیچے کر کے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا ہے۔ حضور غوث آدم علیہ رحمہ نے فرمایا مائی اللہ تمہیں 11 پوتے عطا فرمائے۔ مائی بڑی حیران کہ پچھلے اللہ کا ولی تھا، وہ بھی اس نے کہا تیرے مقدر میں نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے کہا کہ تیرے 11 پوتے ہوں گے۔ مائی بڑی خوش چلی گئی، لیکن اس کو کوئی یقین نہیں تھا کیونکہ بچے تھے ابھی اور ان کی شہرت بھی نہیں تھی۔ اب مائی جب گئی گھر، اس نے جا کر خوشخبری دی، اور 1 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اب وہ مائی آئے اور اس بچے کو تلاش کرے، بچہ ملتا نہیں ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 10 سال گزرے، 11 سال گزرے، 11 پوتے اللہ نے عطا فرمائے۔ جب دیکھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہے، خطبہ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کرامت اس کی یہ ہے جس طرح پہلے والا سنتا ہے اسی طرح آخری والا سنتا ہے، اور اس کی خطابت میں کشش ایسی ہے کہ لوگ اس کے خطاب میں آ کر بیٹھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ مائی بوڑھی گئی اور دیکھنے کے لیے جب پہنچی تو دیکھا اور پوچھا اس نوجوان کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے اس نوجوان کی عمر 18 سال ہے۔ اس نوجوان کی عمر، مائی کہتی ہے امید ہے میں پہنچ گئی کہ جو 11 سال پہلے 7 سال کا تھا آج وہی 18 سال کا ہے۔ جب حضور غوث آدم کا دامن پکڑا پوچھنے لگی کہ حضور میں وہی ہوں جس سے آپ نے بشارت دی تھی کہ 11 پوتے اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جی میں وہی ہوں۔ تو کہا مجھے اللہ نے 11 پوتے عطا کر دیے۔ غوث پاک نے فرمایا کیا تعجب؟ کہنے لگی کہ ایک اللہ کا ولی تھا، اس نے کہہ دیا کہ تیرے مقدر میں نہیں، آپ نے کہا تجھے اللہ 11 پوتے دے گا۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یا وہ غلط، تو آپ کی زبان پر تو 11 پوتے
वो लिखी हुई तकदीर को बदल देते हैं। मुकद्दर में अगर औलाद होती तो फिर औलिया के दर पे जाने का तो मकसद ही नहीं था, वो तो मिल ही जानी थी। तो औलिया अल्लाह के दरबारों पर, मज़ारों पर, औलिया अल्लाह की दरगाहों पर जाने का मकसद तो ये है कि या अल्लाह मेरे मुकद्दर में नहीं भी तो इस अल्लाह के वली के सदके मुकद्दर में लिखे। हुज़ूर गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम शान है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की शान है। आज तक किसी ने अल्लाह को देखा? किसी ने नहीं देखा। मान रहे हो अल्लाह है? किसके कहने पर? मुस्तफा करीम के कहने पर। देखा नहीं, सुना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने मान लिया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मुंह फेरा काबे की तरफ, हमने भी काबे की तरफ फेर दिया। रसूलुल्लाह ने जिस तरह रकू किया हम उस तरह रकू करते हैं। रसूलुल्लाह ने सर जमीन पर रखा तो हमने सजदा कह दिया। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी तो हमने क़याम कह दिया। रसूलुल्लाह जो करते हैं हम मानते हैं। अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, हमने मान लिया। ये है मुस्तफ़ा अल्लाह की शान, ये है मुस्तफ़ा अल्लाह की शान। कैसे हैं? आप किसी शागिर्द को, किसी तालिबे इल्म को देखो, उसका इल्म जब देखोगे ना तो वो बड़ा आलिम है, उसके पास इल्म बड़ा है। आप सोचेंगे यार जिसका शागिर्द इतना आला है, इसका उस्ताद कितना आला होगा, इसके उस्ताद की इल्मी ताकत क्या होगी, इसका उस्ताद कितना आला और अजीम आलिम होगा। तो मुस्तफा को देखने से अल्लाह की अजमत वाज़े होती है कि जिस खुदा का बनाया हुआ ये नबी इतना आला है, वो खुदा कितना आला होगा। हर नबी अल्लाह की शान है और हर उम्मत का वली अपने नबी की शान है। हर उम्मत का वली अपने नबी की शान है। तो जब सारी रात तुम या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ तो बाहर जाओ तो कोई पूछे कि तुम क्या करते रहे हो, तुम तो शिर्क करते रहे हो, तो कहना नहीं, हमने शिर्क नहीं किया, हमने शान खुदा बयान की है, हमने खुदा की शान का जिक्र किया है। और जब मोइनुद्दीन अजमेरी का जिक्र करो, जब ख्वाजा तौनसवी का जिक्र करो, जब पीर सियाल का जिक्र करो, जब पीर पठान का जिक्र करो, जब गौसे आदम का जिक्र करो, तो कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो, तो कह देना हम शान मुस्तफा बयान करते हैं, क्योंकि ये शान मुस्तफा है। इनकी करामत जो है, हुजूर गौसे आदम की करामत जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े का मजहर है। नबी का मौजिज़ा अल्लाह की कुदरत का मजहर होता है। नबी का मौजिज़ा अल्लाह की कुदरत का मजहर होता है कि नबी के मौजिज़े से अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है और वली की करामत से नबी का मौजिज़ा जाहिर होता है। याद रखिएगा, हर वलीउल्लाह किसी ना किसी नबी के कदम पर रूहानी सुलूक करता है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पर चले उसको ईसवी विलायत कहते हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर चले उसको मूसवी विलायत कहते हैं, जो इब्राहिम के कदम पर चले उसको इब्राहिमी विलायत कहते हैं, जो कदम मुस्तफा पर चले उसको वलायत मुहम्मदी कहते हैं। किसी अल्लाह के वली को विलायत ईसवी नसीब हुई, किसी अल्लाह के वली को विलायत इब्राहिमी नसीब हुई, किसी अल्लाह के वली को विलायत मूसवी नसीब हुई। कुर्बान जो गौसे आदम तेरी अज़मत पर, तेरी शान पर, तेरा मकाम और मर्तबा वो है जिसको वलायत मिली तो वलायत मुहम्मदी मिली है। गौसे आदम का सलूक कदम मुस्तफा पर है और नबी करीम का हर मौजज़े का मजहर मेरे गौसे पाक की करामत है। गौसे पाक की जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारे नबियों की सफ में है, इसी तरह मकाम गौसे आजम का वलियों की सफ में है। जिस तरह नबी करीम सारे नबियों के इमाम हैं, इसी तरह गौसे आदम सारे वलियों के इमाम हैं। और आपने एक दफा खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया
قدمی ہادی علی رغبتی کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ جہاں جہاں علماء نے لکھا 313 اولیاء اللہ نے اس وقت اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ 313 اولیاء کرام جو دنیا کے کسی کونے میں تھے، کوئی ملتان میں بہاؤدین ملتانی، کوئی اجمیر میں معین الدین اجمیری، کوئی دادا علی اجمیری، کوئی فرید الدین گنج شکر، کوئی پیر پٹھان تونسوی، کوئی شاہجہاں شمس العارفین، کوئی سلطان العارفین، ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور فرمایا یا غوث تمہارا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ ایک بار خواجہ تونسوی کے ساتھ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے دیکھا کہ خواجہ تونسوی تو بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، پیر پٹھان جو ہے نا ان کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں۔ اس نے کہا غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ جب پیر پٹھان نے سن لیا، آپ کو پتا چل گیا، تو آپ نے اپنے مرید کو کہا ظالم کیا تو مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا؟ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی گردن پہ غوث آدم کا قدم ہو، اور جو یہ کہے کہ اس کے قدم اس کی گردن پر غوث کا قدم نہیں، وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے دل میں غوث آدم کا عشق ہو، غوث آدم کی محبت ہو۔ جو غوث آدم کا گستاخ ہوگا، جو غوث آدم کا بغض رکھنے والا ہوگا، جو غوث آدم کی دشمنی رکھنے والا ہوگا، وہ ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے، ولی الرحمن نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث آدم کی مہر ضروری ہے۔ ہر ولی بنتا ہی تب ہے جب ولایت کی سٹمپ بغداد سے لگ جائے۔ جب غوث آدم لگائے، حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ اکرم، آپ کے بارے میں ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کا دھوبی تھا، مر گیا، قبر میں گیا، سوال ہوا من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی هذا الرجل کیا کہتا تھا اس ہستی با کمال کے بارے میں۔ یہ 3 سوال ہوئے، اس سے جب سوال ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں غوث آدم کا دھوبی ہوں، میں غوث آدم کا سوال کریں۔ اچھا، بعض لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں اس کرامت کا، اور جو لوگ مذاق بناتے ہیں انہی کی کتاب سے نہ پڑھ دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا غوث آدم کا دھوبی مر گیا، قبر میں گیا، جب سوال ہوئے من ربو کا تیرا رب کون ہے، جواب دیا میں غوث آدم کا دھوبی ہوں۔ فرمایا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، کہنے لگا میں غوث آدم کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ما کنت تقول فی هذا الرجل، یہ جو مدینے والے مصطفیٰ تیرے سامنے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے غوث آدم کا دھوبی ہوں۔ اشرف علی تھانوی اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ غوث آدم کا جو دھوبی تھا اس کا بار بار یہ جواب دینا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا رابطہ غوث پاک سے مضبوط تھا، اس کا تعلق غوث پاک سے مضبوط تھا۔ وہ فرشتوں کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو دین غوث کا ہے وہی دین میرا ہے، جو رب میرے غوث کا ہے وہی رب میرا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، ایک بندہ ہے جس نے 1 سال پورا ایک ڈاکٹر کے ساتھ وہ رہا اور کمپاؤنڈرنگ کرتا رہا، وہ کمپاؤنڈر رہا۔ سال کے بعد آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پیناڈول گولی کو جانتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں 1 سال ڈاکٹر کے پاس رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یار میں 1 سال ڈاکٹر کے پاس رہا ہوں، کیا مجھے بھی اتنا بھی نہیں پتا کہ پیناڈول گولی کیا ہوتی ہے؟ تو غوث پاک کا دھوبی یہ بتانا چاہتا تھا کہ فرشتوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جس نے ساری زندگی
دین اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، جس نے ساری زندگی عشق رسول کے جام غوث اعظم کے ہاتھوں پیے، غوث اعظم کی دستاریں دھوتا رہا، کیا اس کو ابھی اس مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی؟ بتانا وہ یہ چاہتا تھا۔ تو جب وہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ فرشتے چلے گئے اور اس غوث پاک کے دھوبی کی بخشش ہو گئی، وہ بخشا گیا۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تو صرف دھوبی تھا تو بخشا گیا تو میں تو ہر مہینے 11ویں ٹکاتا ہوں، میں تو ہر مہینے لنگر دیتا ہوں، تو نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت، میں بھی کہہ دوں گا کہ 11ویں ٹکاتا تھا غوث پاک چھڑا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک چور کا واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ تھا، اس کی بیوی کسی اللہ کے ولی کی مرید تھی، وہ روزانہ اپنے خامد کو کہتی کہ تو بھی کسی پیر کامل کا مرید ہو جا۔ وہ کہتا کہ مجھے پیر کامل مل نہیں رہا، کوئی ملے گا تو ضرور ہو جاؤں گا۔ اب عرصہ گزر گیا، مرید نہیں ہو رہا، بیوی نے کہا کہ زندگی موت کا پتہ نہیں، کسی پیر کا مرید ہو جا، کل قیامت کے دن ہر امام کے پیچھے اس کی قوم ہوگی، تو کس کے پیچھے جائے گا؟ کسی کا مرید ہو جا۔ اب رات سویا ہے، نیند نہیں آ رہی، ڈر ہے مر نہ جاؤں، تو مرید بھی نہیں ہوں، یہ ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی، رات 2:30 کا ٹائم ہے، باہر نکلا۔ اب اس نے قسم کھا لی کہ آج مجھے جو سب سے پہلے ملا میں نے اس کا مرید ہو جانا ہے۔ اب رات 2:30 بجے باہر نکلا، باہر سڑک پر دیکھتا ہے کون ہے، رات 2:30 بجے سڑکوں پہ کون ہوتے ہیں؟ چوری ہوتے ہیں نا، کس قسم کے بندے ہوتے ہیں؟ پکڑ لیے پاؤں، کہا مجھے مرید کر۔ حیران پریشان، کیا ماجرا ہے؟ چور ہوں یہ کہتا مرید کر، کہا نہیں مرید کر، میں تیرا مرید ہو کر جاؤں گا۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں چور ہوں اور میرے ساتھ بھی چور ہیں اور یہ سامنے گھر میں چوری کرنی ہے۔ اس نے کہا تو چور بھی ہے، میں نے مرید تیرا ہی ہونا ہے، میں مرید ہو کر جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا جہاں ہے، پیر کی ہر بات مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا بالکل، جان بھی حاضر ہے، پیر صاحب جان بھی حاضر ہے۔ چور تو پھنس گیا، کہتا ہے یار عجیب معاملہ ہے، یار چوری کرنے آیا، کیا پھنس گیا ہوں، اب جان چھڑائیں تو کیسے چھڑائیں؟ کہا اچھا پیر کی بات مانو، مجھے چھوڑ دو، میں سامنے گھر سے چوری کر کے آتا ہوں، پھر تو مان لو گے نا کہ چوری چور ہے۔ کہا پھر بھی تیرے ہی مرید ہوگا، پھر بھی مرید تیرے ہی ہونا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس چور کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ سامنے گھر میں گیا، وہ گھر میرے غوث پاک کا تھا۔ جب گھر میں گیا، اندھیرا ہے، چراغ بھی روشن نہیں ہے، ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ میں لوٹا آتا ہے، کبھی ہاتھ میں تسبیح آتی ہے، کبھی ہاتھ میں مصلی آتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ غوث، یہ عبدالقادر باہر نکلتا ہے، ہزاروں روپے کے جبے پہن کے نکلتا ہے، سونے کی تار کی کڑھائیاں ہوئی ہوتی ہیں، اتنے مہنگے جبے پہنتا ہے، گھر کے اس میں چراغ بھی روشن نہیں۔ اتنا ہی وہ سوچ رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کوئی چیز مل نہیں رہی۔ اچانک شہاب الدین سہروردی آ گئے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا غوث ہمارے علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے علاقے کا قطب انتقال کر گیا ہے، ہمیں قطب چاہیے، ڈیوٹی لگائیے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ میرے گھر میں ایک چور آیا ہوا ہے، کافی دیر سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، خالی نہ جائے، کل کو باہر جا کر یہ نہ کہہ دے کہ عبدالقادر کے در پہ گیا تھا خالی آ گیا تھا۔ اس کو خالی نہیں بھیجنا، اس کو بلا لو، اسی کو قطب بنا دیتے ہیں۔ جب چور کو پکڑ کے لائے، میرے غوث نے ایک نظر بھر کر دیکھا، اس چور کو قطب بنا دیا، اس فاسق کو فاجر کو اللہ کا ولی بنا دیا، مقام قطبیت میں فیض کر دیا۔ اب وہ قطب بن تو گیا، لیکن مصطفیٰ کریم کے غلام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے غوث پاک کا دیوانہ ہو گیا، غوث پاک کی محبت سے دل جھومنے لگا۔ اب غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ 3 دن گزر گئے، غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا
بھائی تیری ڈیوٹی لگائی ہے, تجھے کتب بنایا ہے, جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو. جب اٹھ کر چلنے لگا 3 دن ہو گئے تھے, غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بھی یاد رکھ, وہ بعد 3 دن سے تیرا مرید تیرا انتظار کر رہا ہے, اس کو اپنا مرید کر کے جانا. اب یہ چور نہیں رہا, یہ زمانے کا کتب بن کے گیا ہے, یہ زمانے کا ولی کامل بن کے جا رہا ہے, اور یہ پیر کامل بن کے جا رہا ہے. اور زمانے والے سن لو, جو غوث اعظم کے در پہ خالی ہاتھ آ جائے تو مقام ولایت لے کر جائے تو ترے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ تو در غوث اعظم کی بات ہے. در غوث اعظم کا بھکاری اللہ کا ولی بن جاتا ہے, غوث اعظم کے در کا منگتا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ غوث اعظم کی کرامت ہے. اور انہی اولیاء اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے. انہی اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں اگر صراط مستقیم چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ہم دعا کتنی بار کرتے ہیں روزانہ؟ 5 نمازیں ہیں, ہر نماز میں کرتے ہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں. اور اللہ نے واجب قرار دیا یہ دعا نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. اب بات سمجھنے والی یہ ہے, آپ گھر سے وضو کیا, پوچھا کیوں کیا, کہا اللہ کے لیے کیا. مسجد جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, اللہ کی مسجد کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کہا, اللہ کی تکبیر بیان کی, پھر سبحانک اللہم اللہ کی ثنا بیان کی, پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد بیان کی, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, حمد و ثنا ہو رہی ہے. نماز میں کھڑا ہے, قیام میں کھڑا ہے, وضو بھی کر لیا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. کیا یہ وضو کرنا سیدھا راستہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کی حمد کرنا سیدھا راستہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کی تکبیر کہنا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ کیا ثنا کہنا, اللہ کی توحید کہنا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ لوگ ہمیں یہ ایسے سنا کر گمراہ کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یا اللہ کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. تو یا اللہ پھر وہ بتا تو صحیح وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو قرآن نے خود فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, فرمایا یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے, ان لوگوں کا راستہ ہے. یا اللہ یہ بات بھی بڑی مبہم ہے, پوشیدہ ہے. وہ انعام یافتہ کون ہے؟ کسی کو گاڑی مل جائے تو کہتا ہے میں انعام یافتہ ہوں, کوئی اچھا مکان بنا لے تو کہتا ہے اللہ کا انعام ہو گیا, کوئی حسن والا ہو جائے تو اس کو کہا جی حسن دیا اللہ کا انعام ہے, کوئی علم آ گیا تو کہا اللہ کا انعام ہے, دولت آ گئی تو اللہ کا انعام ہے, عزت اور شہرت مل گئی اللہ کا انعام ہے, کوٹھی اور کار مل گئی اللہ کا انعام ہے. یا اللہ یہ اتنے لوگ انعام یافتہ ہیں, ان میں سے کون سے انعام یافتہ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو قرآن نے پھر ہماری رہنمائی کر دی, فرمایا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے وہ 4 گروپ ہیں. ایک نبیوں کا ہے, ایک صدیقین کا ہے, ایک شہداء کا ہے, ایک صالحین کا ہے. اگر صراط مستقیم چاہیے تو پھر انبیاء کا راستہ دیکھنا پڑے گا, اگر صراط مستقیم چاہیے تو پھر صدیقین کا راستہ دیکھنا پڑے گا, اگر صراط مستقیم چاہیے تو پھر شہداء کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. فرمایا والصالحین, اور یہ انعام یافتہ میں سے ایک صالح لوگ بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, اللہ کے ولی بھی ہیں, اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. اگر صراط مستقیم چاہیے, اگر صراط مستقیم چاہیے تو پھر میرا وجدان اور محبت یہ کہتا ہے کہ پھر دادا علی اجمیری کا بغض رکھ کے صراط مستقیم نہیں ملے گا, پیر سیال کی دشمنی رکھ کے صراط مستقیم نہیں ملے گا, فرید الدین گنجے شکر کی گستاخیاں کر کے صراط مستقیم نہیں ملے گا, سلطان العارفین کی بے ادبی کر کے صراط مستقیم نہیں ملے گا.
مستقیم چاہتے ہو تو پھر سلطان العارفین کا راستہ دیکھنا پڑے گا. اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو خواجہ شمس العارفین کا راستہ دیکھنا پڑے گا. اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو پیر پٹھان کا راستہ دیکھنا پڑے گا. اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو دادا علی اجمیری کا راستہ دیکھنا پڑے گا. اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو معین الدین اجمیری کا راستہ دیکھنا پڑے گا. جو اللہ کے ولیوں کا بے ادب ہو جائے, جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہو جائے اور اللہ کے ولیوں کا راستہ چھوڑ دے, وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں حاصل کر سکتا. اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے اور اللہ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل زندگی بنایا ہے. ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے. لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا میرے حضور نے فرمایا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ کے ولی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو, تو ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کہا تم کہتے ہو اللہ کے ولیوں کا ذکر نہ کرو, ہم تو قرآن میں اللہ کے ولی کے کتوں کا ذکر بھی پڑھتے ہیں. قیامت میں بڑا عجیب منظر ہوگا. کچھ 2 ٹانگوں والے جہنم میں جا رہے ہوں گے, 4 ٹانگوں والا جنت میں جا رہا ہے, ایک کتا جہنم میں جا رہا ہے. کتے سے پوچھا جائے کتے جنت تو انسان کے لیے بنی تھی, جنت تو جن کے لیے بنی تھی, تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ یہ اللہ کے ولی کے ادب کا صلہ ہے. جو کتا ہو کر بھی اللہ کے ولی کا ادب کرے اس کو بھی جنت مل جاتی ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ یہ 4 ٹانگوں والا جو ہے یہ 2 ٹانگوں والوں سے تو افضل ہو گیا کہ 2 ٹانگوں والا اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہے اور 4 ٹانگوں والا نہ بھونکا, اللہ نے جنت عطا کر دی. اور ان کا ذکر ہر کسی کا اس چیز پر یقین ہے. قرآن کے ایک حرف کو پڑھیں گے تو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ملے گی, 10 نیکیاں ملے گی. ہے سر قرآن میں اللہ نے اپنے ولی کے کتے کا ذکر کیا. فرمایا قلبہم باسطن, کتا بیٹھا ہوا ہے. اچھا کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے بیان کیا. اب قرآن تو احکام کے لیے تھا, قرآن میں تو شریعت کے احکام ہوں, اسلام کے قوانین ہوں, یہ کیا کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے جو کتے بھی اللہ کے ولیوں کے باادب ہوں اللہ کو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں, اللہ کو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں. فرمایا دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے. اچھا آپ پڑھیں قلبہم, قلبہم ان کا کتا, کتنی نیکیاں ملی؟ 50. کتنی نیکیاں ملی؟ تو اللہ کے ولی کے کتے کا ذکر کرنے سے اگر 50 نیکیاں ملتی ہیں تو اللہ کے ولی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ بھئی آپ بھی ہمیں کوئی روکے اللہ کے ولیوں کے ذکر سے تو ہم رکیں گے نہیں رکیں گے. اللہ کے ولیوں کا ذکر باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. ہم پر بڑے اعتراضات ہیں, لوگ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ایک جملے کے ساتھ بڑا محتاج جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ سے بھی کئیوں نے کہا ہوگا کہاں لکھا ہے. یہ بازار سجاتے ہیں کہاں لکھا ہے, میلاد کرواتے ہیں کہاں لکھا ہے, یہ 11ویاں پکاتے ہیں کہاں لکھا ہے, یہ چادر چڑھاتے ہیں کہاں لکھا ہے, یہ ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہو کہاں لکھا ہے. تو کہنا ہر کام کے لیے لکھا ہونا ضروری نہیں, یہ سب کچھ عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے, یہ سب کچھ عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے. تو عاشق ہی کریں گے. تو ہر چیز کا قرآن کی آیت یا حضور کے فرمان میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. جس کام سے اللہ نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہے, وہ کام ہے. حضور تھوک پھینکتے ہیں, صحابہ ہاتھوں پہ لے کر چہروں پہ ملتے ہیں. حضور وضو فرماتے ہیں, صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر مل لیتے. حضور نے پیشاب کیا, پیشاب کر کے برتن رکھ دیا. صبح ہوئی, لونڈی کو کہا, لونڈی وہ برتن پڑا ہے اس کو باہر جا کر گراؤ.
आओ। लौंडी मुस्कुराने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, वो बर्तन तो मैंने पी लिया है, हुजूर ने ये नहीं कहा कि तूने हराम किया, तूने पलीद पिया, तूने पेशाब पिया, तूने नाजायज किया, तूने अल्लाह की नाफरमानी की। मेरे महबूब मुस्कुरा पड़े, फरमाया, ऐ लौंडी, ऐ अल्लाह की बंदी, कयामत आ सकती है, तेरे पेट में बीमारी नहीं आ सकती। बताओ, जो मौलवी पूछता है कि मिलाद कहाँ लिखा है, जो मौलवी तुमसे पूछे 11वीं कहाँ लिखी है, जो मौलवी तुमसे पूछे कि चादर चढ़ाना कहाँ लिखा है, जो मौलवी तुमसे पूछे कब्रों पे फूल चढ़ाना कहाँ लिखा है, तुम उनसे पूछना किस कुरान की आयत में आया है कि नबी का थूक अपने चेहरों पे मल लो, किस कुरान की आयत में आया है नबी के वुजू का पानी जमीन पर न गिरने दो, किस कुरान की आयत में आया है कि नबी का खून पी लो, किस कुरान की आयत में आया है कि नबी का पेशाब पी लो। तो सहाबा ने ये नहीं देखा कि ये कुरान में लिखा है या नहीं, ये हदीस में लिखा है या नहीं। इश्क अपने फैसले खुद करता है, मोहब्बत अपने फैसले खुद करती है। तो सहाबा के मिशन पर चलने वाले, तो सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले आज भी ये नहीं देखते कि कुरान में लिखा है या नहीं, हदीस में लिखा है या नहीं। आशिक सिर्फ ये देखते हैं कि मुस्तफा ने मना किया है या नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मौलवी अपनी सारी कोशिश करके टक्कर मार के मर तो सकता है, कुरान की किसी आयत, हदीस की किसी हुजूर के फरमान में ये नहीं दिखा सकता कि हुजूर ने हुक्म दिया हो या अल्लाह ने फरमाया हो कि नबी का पेशाब पी लो, नबी के लुआब को अपने चेहरों पर मल लो, नबी के वुजू का पानी जमीन पर ना गिरने दो। तो जो अदब होता है, जो ताजीम होती है, वो उर्फ के मुताबिक होती है। जिस चीज की इश्क इजाजत देता हो वो करनी चाहिए। अगर आज कोई मुस्तफा करीम के गुंबद खजरा की तरफ पुश्त ना करे तो वहां के मुतब्बे उनको पकड़ लेते हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, वहां पर एक आशिक रसूल था, हाजिरी देकर वो उल्टे पांव आ रहा था। उसने कमर नहीं ना कि पुश्त नहीं किया कि गुंबद खजरा को मैं पीछा कैसे करूं। तो एक 20 लाइन ने उसको पकड़ लिया, कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या रसूलुल्लाह ने इस तरह फरमाया कि चलो? रसूलुल्लाह तो सीधा चलते थे, तुम उल्टा क्यों चलते हो? उसने कहा तो गुंबद खजरा की तरफ पीछा नहीं करना, हुजूर का अदब है। तो वो कहने लगा जो अदब सिर्फ कुरान में है सिर्फ वो किया जाए, अपने से अदब ना किया जाए। इतने बेअदब और मुस्तफा करीम की इतनी दुश्मनी, रसूलुल्लाह से इतना बुग़्ज़ कि अगर कोई आशिक़ रसूल गुंबद खजरा का अदब करे तो ये जल जाते हैं। मैंने कहा कि जलाने के लिए गैस और माचिस की जरूरत नहीं, मुस्तफा का बुग़्ज़ भी काफी जलाने वाला होता है। सुभान अल्लाह। लोग जलते हैं और मेरे आला हज़रत ने तो फरमाया रहेगा उनका चर्चा इसी तरह, रसूलुल्लाह का चर्चा होता रहेगा। और रसूलुल्लाह के जिक्र की बुलंदी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। तो जो कहते हैं ये कहाँ लिखा, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। कहते हैं जी वलियों की चादर पर, वलियों की मीनार पर जो चादर और फूल चढ़ाते हैं ये शिर्क है। इतना बड़ा फतवा है। मुसलमान को जो मुशरिक कहता है वो खुद काफिर हो जाता है, याद रखिए, ये कायदा है। और ये लोग जब भी हम पर फतवा लगाते हैं नाजायज और हराम का नहीं लगाते, या शिर्क का लगाते हैं या बिदअत का लगाते हैं। सुन्नी सारे मुशरिक, सारे बिदअती, करोड़ों लोग जो मीनारों पे जाते हैं सारे शिर्क करते हैं। इतना बड़ा फतवा, ये जी शिर्क है। मैंने कहा कि तुम्हारे शिर्क की तारीफ हमारे समझ में नहीं आती कि तुम शिर्क की तारीफ क्या करते हो। शिर्क की तारीफ है कि अल्लाह की इबादत की जाती है, तुम किसी की इबादत करोगे, किसी को सजदा करोगे, इबादत का तो शिर्क होगा। अल्लाह की इबादत तो हो सकती है, अल्लाह के ऊपर चादर चढ़ा सकते हो, अल्लाह ने चादर कभी ली है, या अल्लाह के ऊपर फूल चढ़ा सकते हो। तो जो काम अल्लाह के साथ मुमकिन ही नहीं है वो शिर्क कैसे हो गया। तो पता चला जो मज़ारों पे चादर नहीं चढ़ाते, जो मज़ारों पे फूल
ہم نے تو شرک سے بچایا ہے. ہم نے ایک اور دلیل سنی کہ مزار پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہ اگر یہ چادر نہ بھی چڑھائیں تو اللہ کے ولی کی شان تو وہی شان ہے, اللہ کے ولی کی عظمت میں کمی تو نہیں آئے گی. تو میں نے کہا کعبۃ اللہ سے غلاف اتار دو, کعبۃ اللہ سے غلاف اگر اتار دو تو کعبے کی عزت میں کوئی کمی ہے؟ کعبے کی عظمت میں کوئی کمی ہے؟ کہا جی چادریں چڑھانا بدعت ہے. حضور کے بعد کام شروع ہوا تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کس سن ہجری میں میرے حضور نے غلاف سلوا کر کعبے پہ چڑھایا؟ غلاف حضور کے دور میں کعبے پر کس نے چڑھایا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کو بھی بدعت کہو. کعبے کے اوپر جو غلاف چڑھایا جا رہا ہے کس لیے چڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک عظمت والا ہے, اس کی شان ہے, اس کا ادب کیا جا رہا ہے. اور جب ہم میلاد کے لیے جھنڈیاں لگائیں, تھوڑی بہت چراغاں کر لیں, مسجد سجا لیں, تو مرچیں ہماری مسجد پر بھی لگی ہوتی ہیں, کئیوں کے دل پہ بھی لگی ہوتی ہیں. یہ مسکین غریب, یہ تو فقیروں کو دینا چاہیے, تو بیواؤں کو دینا چاہیے. جب میلاد کا مہینہ ہے تو غریب یاد آتے ہیں نا, سارا سال کوئی نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, تو غلاف کعبہ پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, پورا سال ریشم جمع ہوتا ہے, پھر سونے کی تار کے ساتھ کڑھائی کی جاتی ہے, پھر اس کو کعبے پر چڑھایا جاتا ہے. کعبے پر جو ایک غلاف چڑھ گیا وہ قیامت تک رہے اور اس کو نہ بھی بدلا جائے تو کعبے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں. تو سارا سال لاکھوں روپے کا ریشم جمع کر کے پھر وہ غلاف چڑھتا ہے, تو کعبے کے غلاف چڑھاتے وقت تمہیں غریب یاد نہیں ہوتے, تمہیں فقیر یاد نہیں ہوتے, تمہیں بیوائیں یاد نہیں ہوتی؟ اچھا دوسرا یہ کہ یہ تو ایک پتھر کی دیواریں ہیں, پتھر کی. اور یاد رکھیے گا میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اللہ کے ولی کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے, اللہ کے ولی کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. میں نے تو اللہ کا ولی کہہ دیا, میرے حضور کا فرمان سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر فرمانے لگے, اے کعبۃ اللہ, ایک مرد مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے, ایک مرد مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے, مرد مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. تو کعبے پر غلاف کیوں چڑھایا گیا؟ کیونکہ کعبہ بھی ایک مسجد ہے. کعبہ کیا ہے؟ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے. کروڑوں مسجدوں میں ایک مسجد بیت الحرام ہے, ایک مسجد بیت اللہ ہے, مسجد کعبۃ اللہ ہے. اب کسی مسجد پر غلاف نہیں ہے, کسی مسجد پر غلاف نہیں ہے, کعبے پر غلاف ہے. کیوں چڑھایا گیا؟ کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اے کعبہ تو نے ساری مسجدوں کے درمیان رہنا ہے, تو نے کروڑوں مسجدوں کے درمیان رہنا ہے. کسی کو پتا چلے کہ ایک مسجد وہ بھی ہے جس میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے, اس مسجد کی حرمت ساری مسجدوں سے اعلیٰ ہے. فرمایا اس پر غلاف چڑھا دو. غلاف چڑھا دیا تو پتا چل گیا کہ غلاف والی مسجد ہر مسجد کی طرح نہیں ہے, یہ مسجد دوسری مسجدوں سے افضل ہے, یہ مسجد دوسری مسجدوں سے اعلیٰ ہے. قرآن کریم ہے, 500 کتاب پڑھی ہے لائبریری میں. آپ کسی بچے کو بھیجیں تو قرآن کریم اٹھا کر لاؤ, یہ بچہ 500 کتاب میں سے قرآن کو ڈھونڈ کے لے آئے, کیونکہ اس پر غلاف ہوگا. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اے کتاب تو نے کروڑوں کتابوں کے اندر رہنا ہے. لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ کتاب اللہ ساری کتابوں سے افضل ہے, یہ ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. تو فرمایا غلاف چڑھا دو تاکہ 500 کتابوں میں بھی نظر آ جائے کہ غلاف والی اللہ کی کتاب ہے, غلاف والی دوسری کتابوں سے افضل ہے. تو فرمایا اللہ کے ولی کی قبر بھی ہزاروں قبروں کے اندر ہوگی, اللہ کے ولی کی قبر بھی ساری قبروں کے اندر ہوگی. فرمایا غلاف چڑھا دو, دیکھنے والے کو پتہ چل جائے یہ قبر کوئی عام قبر نہیں ہے,
یہ قبر دوسری قبروں سے افضل ہے، یہ قبر دوسری قبروں سے اعلیٰ ہے، اس قبر کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے جو ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کی میں نے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو عقائد ہیں ہمارے، ان میں مضبوط ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگ بھیس بدل کر اچھے حلیے میں، جبے اور دستار میں ہمارے ایمانوں کو سلب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے اولیاء کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا عشق اور پیار نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے عقائد مضبوط ہوئے، اولیاء اللہ کی جو شان و عظمت ہیں ان کے بارے میں عقائد کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔